لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك. لبيك واغفر للذنوب لبيك ها إني أتوب أصلحني من كل العيوب واغمر فؤادي بالطيوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: علیکم بالتواصل والتبازل وإیاکم التقاطع والتبادر وإیاکم التقاطع والتدابر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من قطع برحمہ قطع اللہ برحمتہ ومن وصل برحمہ وصل اللہ برحمتہ. مومنین کرام، گناہان کبیرہ کے حوالے سے آپ کے خدمت میں گفتگو جاری ہے. گناہان کبیرہ کی فہرست اور اس کے آثار اور گناہان کبیرہ کی مذمت اور اس کے عواقب و انجام قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور معصومین کے ارشادات کی روشنی میں یہ ہمارا عنوان کلام ہے. مختلف گناہان کبیرہ آپ کے خدمت میں بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے. قطع رحم گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے. قطع رحم کا گناہ کبیرہ ہونے کی تصریح اور اعلان 3 معصوم ہستیوں نے بیان فرمایا ہے. حضرت امام صادق نے فرمایا قطع رحم گناہ کبیرہ ہے. اسی طریقے سے امام کاظم کا فرمان ہے، حضرت امام رضا کا فرمان ہے، حضرت جواد الائمہ امام محمد تقی کا فرمان ہے کہ قطع رحم گناہان کبیرہ میں سے ہے. ان 3 معصوموں سے یہ روایت جناب حضرت آیت اللہ دستغیب نے باب قطع رحم میں ان روایتوں کو نقل کیا ہے. تو آج قرآن پاک کی آیات اور معصومین کی روایات کی روشنی میں قطع رحم کی مذمت اور اس کے برے آثار کو آپ کے خدمت میں بیان کرنا ہے. لیکن قرآن پاک کی آیات میں قطع رحم کی مذمت کو بیان کرنے سے پہلے قطع رحم کی معنی آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں. قطع رحم کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے صلہ رحم اور دوسرا ہے قطع رحم. صلہ رحم کی معنی یہ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے اقارب کے ساتھ بہترین اور نیک روابط کو برقرار رکھنا. یعنی آنا جانا اس طریقے سے کہ ایک دوسرے کے مشکلات میں سہارا بنے اور ایک دوسرے کی پریشانیوں میں سہارا بنے، ایک دوسرے کے خوشیوں میں شریک ہو جائیں، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہو جائے اور ایک دوسرے کے تعلقات کو مضبوط اور مستحکم رکھے اور آنا جانا اور ایک دوسرے کے ساتھ ارتباط کو مضبوط رکھیں. اس چیز کا نام وہ صلہ رحم ہے. البتہ صلہ رحم کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، ایک ادنا درجہ ہے. کم ترین جو صلہ رحم ہے وہ حد اقل دعا سلام رکھنا، رابطہ رکھنا، آنا جانا اور ایک دوسرے کی خوشی میں ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا. شرکت کی حد تک یہ حد اقل درجہ ہے. لیکن اعلیٰ صلہ رحم یہ ہے کہ رشتہ داروں کی پریشانیوں کے موقع پر ان کی پریشانیوں کو دور کریں، مالی ان کے ساتھ مدد کریں
اور اسی طریقے سے جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی مشکلات کو جو ہے نا وہ دور کرنا اور ان کے لیے سہارا بننا اور ہر طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کرنا، نصرت کرنا اور ان کے لیے مدد فراہم کرنا، یہ صلہ رحم کا اعلیٰ درجہ ہے اور اس کی بڑی جو ہے وہ فضیلت ہے اور اس کے بہت زیادہ آثار اور فوائد ہے۔ دنیا میں بھی صلہ رحم کی بہت عظیم آثار اور فوائد ہیں اور آخرت میں بھی انسان کی مغفرت اور انسان کی نجات میں صلہ رحمی کا بہت زیادہ آثار اور اس کا نقش ہے یا اس کا جو ہے نا فائدہ ہے۔ اس کے مقابل میں رشتہ داروں کے ساتھ آمد و رفت کو منقطع کرنا اور ان کے ساتھ دعا سلام کو منقطع کرنا، یعنی نہ ان کی خوشی میں شریک ہو جائیں نہ ان کے غم میں شریک ہو جائیں، ایک دوسرے کے حالات سے اس طریقے سے بے خبر کہ اس رشتہ دار کو کچھ پتہ نہیں ہے اور اس رشتہ دار کو اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے تعلقات کو منقطع کرتے ہوئے دوری اختیار کرنا، یہ قطع رحم کہلاتا ہے۔ اور دوری اس طرح سے اختیار کرے کہ نہ ایک دوسرے کی مشکلات میں شریک ہے نہ ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہے، اور یہ جو دوری ہے وہ ایک دوسرے کی دشمنی کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، نہ یعنی فاصلے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر ایک رشتہ دار کسی اور حکومت میں ہے، کسی دوسری دنیا میں ہے، دوسرا ایک اور دنیا میں ہے، تو ممکن ہے یہاں پر رابطہ جو ہے نا وہ برقرار کرنے میں مشکل ہو۔ ایسی حالت نہیں، قریب میں رہتے ہیں، دونوں ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، دونوں ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، یا بلکہ دونوں جو ہے نا وہ ہمسایہ ہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی کی وجہ سے، نا اتفاقی کی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے، یا آج کل کے مختلف جو ہے نا وہ بہانوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات نہ رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ آمد و رفت کو منقطع کرنا، یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے، اور اس چیز کی جو ہے وہ شریعت میں بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے اور اس کے بہت برے آثار اور نتائج ہے۔ اور اس کو یعنی روابط کو منقطع کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو منقطع کرنا، اس کو شریعت نے گناہ ہے، کبیرہ قرار دیا ہے۔ اور اس کے مقابل میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ روابط رکھنے کو شریعت نے ضروری اور لازمی قرار دیا ہے۔ اب آئیے قطع رحم کی مذمت کے حوالے سے قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں اور ان آیات میں قطع رحم کی مذمت کی گئی ہے، اور وہ شخص جو رشتہ داروں سے تعلقات کو مکمل طور پر منقطع کرتا ہے، ان سے دوری اختیار کرتا ہے، معاذ اللہ پھر نفرت کی حد تک، معاذ اللہ اس سے آگے بڑھ کر پھر دشمنیوں کی مراحل میں چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو پروردگار عالم نے جہنمی قرار دیا ہے اور ان کے اوپر خدا نے لعنت کی ہے۔ لہذا قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں قاطع رحم ملعون ہے اور قاطع رحم جو ہے وہ جہنمی ہے۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ والذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو عہد الہی کو توڑتے ہیں، میثاق الہی کو پامال کرتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے بعد کہ وہ میثاق الہی کو محکم کر چکے ہیں، خدا کے ساتھ عہد و پیمان کر چکے ہیں، اس کے بعد پھر عہد شکنی کرتے ہیں، وعدہ خدا کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے یا ائمہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس وعدہ الہی کو نبھاتے نہیں ہیں، اس وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، قطع کرتے ہیں کس چیز کو؟ ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ چیز جس کے لیے خدا نے امر کیا ہے کہ اس کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے، جن کے ساتھ رابطہ رکھنے کا خدا کا حکم ہے، خدا کا دستور ہے، ان کے ساتھ رابطے کو منقطع کرتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، قطع کرتے ہیں، رابطے کو منقطع کرتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن کے ساتھ ارتباط رکھنے کا، رابطہ رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے، ان سے اپنے رابطے کو منقطع کرتے ہیں۔ ان یوصل کی تفسیر میں تفسیر نمونہ میں ہے، ایک خدا نے اپنے ذات کے ساتھ رابطے کو مضبوط رکھنے کا حکم ہے، لہذا کوئی شخص خدا کے ساتھ رابطے کو منقطع کرے۔ دوسرا جو ہے ائمہ طاہرین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ رابطے کو مضبوط رکھنے کا حکم دیا ہے، ائمہ کے ساتھ رابطے کو منقطع کرے۔ تیسرا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، ان کے ساتھ رابطہ رکھنے کا حکم دیا ہے، لہذا وہ لوگ جو خدا سے رابطے کو منقطع کریں،
ائمہ سے رابطے کو منقطع کریں یا پھر اپنے رشتہ داروں سے رابطے کو منقطع کریں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد پھیلائیں۔ اولئک لہم اللعنۃ، ان پر خدا کی لعنت ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین گھر ہے۔ لہٰذا رابطے کو منقطع کرنے والے، قطع رحم کرنے والوں کے لیے اولاً پروردگار عالم نے فرمایا اولئک لہم اللعنہ، ان کے لیے خدا کی لعنت ہے، اور دوسری چیز وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، بدترین گھر جو جہنم ہے وہ انہی قطع رحم کرنے والوں کو، رابطے کو منقطع کرنے والوں کے لیے ہے۔ قطع رحم کی مذمت کرتے ہوئے اور قاطع رحم پر، یعنی صلہ رحمی کو توڑنے والے، صلہ رحمی کو منقطع کرنے والے کے لیے خدا لعنت بھیجتے ہوئے ایک عظیم دو عقاب کا اعلان کیا ہے۔ ایک، ان کو پروردگار عالم نے بہرے بنا دیے ہیں، ان کو خدا نے اندھے بنا دیا ہے۔ وہ جو کہ قاطع رحم، ان کے لیے 3 عذاب کا اعلان کیا، یہ جہنمی ہے، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں۔ یہ جو لفظ آیا ہے قرآن پاک میں منافقین کے لیے ہے، کفار کے لیے ہے۔ دیکھیں میں آیت کا متن آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ ہمارا جو اصل شاہد مثال ہے، جو اصل ہمارا مقصد ہے، وہی اس آیت میں یہ حصہ ہے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تم لوگوں نے منقطع کر دیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رابطے کو۔ وہ لوگ جو رشتہ داروں کے ساتھ رابطے کو منقطع کر چکے ہیں، اب ان کے ساتھ کوئی آنا جانا نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی دعا سلام نہیں ہے، ان کے غم میں شریک نہیں ہوتے، ان کے خوشی میں شریک نہیں ہوتے، ان کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات نہیں ہیں۔ تقطعوا ارحامکم، صلہ رحمی کو قطع کر چکے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے۔ خدا کی نگاہ میں یہ لوگ ملعون ہیں جنہوں نے رشتہ داروں کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ کر چکے ہیں، ان کے ساتھ مکمل طور پر قطع تعلقات کر چکے ہیں، دشمنی کی وجہ سے یا کسی اور دنیا کی اسباب اور وجوہات میں سے کسی بھی وجہ سے اگر رابطے کو مکمل طور پر منقطع کر چکے ہیں تو ان کا حشر یہ ہے، ان کا انجام یہ ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، ان کے اوپر خدا کی لعنت ہے۔ فاصمہم واعمی ابصارہم، اللہ نے ان کو بہرے بنا دیے ہیں، وَأَعْمَا أَبْصَارَهُمْ، اور ان کو جو ہے وہ اندھے جو ہے بنا دیے ہیں۔ اتنا سخت عذاب جو کفار کے لیے، منافقین کے لیے سورہ بقرہ میں ذکر ہوا ہے۔ لہٰذا ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قطع رحم گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور اس کے بہت زیادہ مذمت اور اس کے بہت زیادہ عقاب اور عذاب کو پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت سید الساجدین مولا امام سجاد نے بھی انہی باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ مولا نے فرمایا قاطع رحم سے دوستی نہ کرو۔ وہ انسان جس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات منقطع کیے ہوئے ہیں، یہ تمہارا دوست بننے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ تمہارا خیرخواہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ جس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے، جو اپنے رشتہ داروں کا خیرخواہ نہ بن سکے، وہ تمہارا خیرخواہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا خبردار خبردار، جس شخص نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا ہے اس کے ساتھ دوستی نہ کرنا۔ پھر مولا نے فرمایا میں نے قرآن پاک میں 3 مقام پر قاطع رحم پر لعنت کرتے ہوئے آیات الہی کا مشاہدہ کیا ہے۔ مولا نے فرمایا قاطع رحم کو میں نے ملعون پایا ہے قرآن پاک کی 3 مقامات پر، لہٰذا قاطع رحم قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں ملعون ہے، وہ تمہارے دوست بننے کی صلاحیت یا دوست بننے کی اس میں لیاقت نہیں ہے۔ دیکھو مولا کا فرمان میں آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ان علی بن الحسین علیہ السلام، حضرت امام سجاد نے فرمایا ایاک ومصاحبۃ القاطع لرحمہ، خبردار خبردار وہ انسان جس نے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو منقطع کر لیا ہے، جو بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ دوستی نہ کرنا۔ کیوں؟ فإنی وجدتہ ملعونا فی کتاب اللہ ثلاثۃ مواطن، اس لیے کہ یہ جو قاطع رحم ہے
اس کو میں نے ملعون پایا ہے، خدا نے اس پہ لعنت کی ہے، فی ثلاثۃ مواضع، قرآن کی 3 مقامات پر قاطع رحم پر خدا نے لعنت کی ہے۔ وہ 3 مقامات، ایک سورہ بقرہ ہے جس میں پروردگار عالم نے قاطع رحم پر لعنت کی ہے، دوسرا جو ہے وہ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا جو ہے وہ سورہ الرعد ہے۔ یہ جو ہے قاطع رحم کی مذمت اور اس کی سرزنش ہے۔ اسی وجہ سے ہماری روایات میں بھی قاطع رحم کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے اور صلہ رحم کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ارحام کے ساتھ بہترین روابط رکھتا ہے، اچھے تعلقات رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے لیے ہے، خدا کی عنایات اس کے لیے ہے۔ اور وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو منقطع کر لیتا ہے، خدا بھی اپنی رحمتوں سے منقطع کر لیتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو رشتہ داروں سے دور ہو جاتا ہے، وہ خدا کی رحمت سے بھی دور ہوتا ہے، خدا سے اس کا رابطہ منقطع ہوتا ہے۔ اور جس کے تعلقات رشتہ داروں سے اچھے تعلقات ہیں، بہترین تعلقات ہیں، خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ ملنا اور ان کے ساتھ دعا سلام کرنا، ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، ان کے غم میں شریک ہونا، یعنی جس شخص نے رشتہ داروں سے تعلقات رکھا، خدا اپنی رحمتیں اس پہ نازل فرماتا ہے۔ ارشاد سرور کائنات ہے، من وصل برحمہ وصل اللہ برحمتہ، وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ اچھا رکھے، خدا اپنی رحمت کو اس کے اوپر بھیج دیتا ہے، خدا کے رحمت سے بھی یہ متصل رہتا ہے۔ وَمَنْ قَطَعَ بِرَحِمِهِ، اور وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں سے منقطع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی رحمتوں کو منقطع کرتا ہے۔ اسی وجہ سے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، دین مقدس میں شرک کے بعد دوسرا جو عظیم گناہ ہے، سب سے جو بڑا گناہ ہے، وہ قطع رحم ہے۔ اگرچہ معاشرے میں اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے، تمہاری مرضی ہے، جائیں نہ جائیں، خبر گیری کریں یا نہ کریں، ان کے ساتھ تعلقات رکھیں نہ رکھیں۔ معاشرے میں بہت سارے لوگوں کا اس کو اتنا کوئی جدی یا کوئی اتنا سنجیدہ جو ہے گناہ نہیں سمجھتے، لیکن قرآن نے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بہت ضروری قرار دیا ہے، ان کے ساتھ آمد و رفت کو بہت ضروری قرار دیا ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے آثار ہیں، بہت سارے برکات ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، اور قطع رحمی کو بہت بڑا جو ہے وہ گناہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ پیغمبر نے فرمایا، یہ دین مقدس اسلام کی بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ ایک شخص دور سے پیغمبر کی خدمت میں آیا اور آ کر پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ، دین مقدس اسلام میں سب سے بڑے جو گناہ ہیں، جو خدا کے پاس بہت مبغوض ہیں، خدا کو بہت زیادہ ناپسند ہے، وہ سب سے بڑے گناہ کیا ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا 3 بڑے گناہ ہیں۔ جاء رجل الی النبی، ایک شخص دور سے سرور کائنات کی خدمت میں آئے، فقال ای الاعمال ابغض الی اللہ، اس شخص نے سرور کائنات سے سوال کیا، خدا کے پاس مبغوض ترین اور بہت بڑے جو گناہ ہیں وہ کون کون سے گناہ ہے؟ پیغمبر نے فرمایا، الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ جس کو قرآن پاک میں ظلم عظیم کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، خدا کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، خدا کی توحید کا انکار کرنا اور ربوبیت اور الوہیت کی سیٹ پر کسی بت کو بٹھانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کو خدا بخشتا بھی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، قرآن پاک میں واضح اعلان ہے، شرک کو خدا نہیں بخشتا ہے، شرک کے علاوہ واقع گناہوں کو خدا بخش دیتا ہے، اس شرک کے ساتھ وہ توبہ کرے۔ ثم جاء، پھر یہ شخص آ کر دوبارہ سوال کیا، ثم ماذا، شرک کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ قال قطیعۃ الرحم، کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو منقطع کرنا۔ دیکھیں آپ تھوڑا غور کریں، آپ اہل علم ہے، آپ اہل مطالعہ ہے، آپ اہل ایمان ہے، یقیناً شرک کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، لیکن پیغمبر نے فرمایا شرک کے بعد جو دوسرا بڑا گناہ ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو منقطع کرنا، اور یہ روایت اصول کافی کی روایت ہے، مستند اور معتبر کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ پیغمبر نے فرمایا سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک کے بعد جب بندے نے پوچھا کہ بڑا گناہ کیا ہے، فرمایا قطیعۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو منقطع کرنا۔ مزید اس نے سوال کیا ثم ماذا، اس کے بعد پھر بڑا گناہ کیا ہے؟
پیغمبر نے فرمایا الامر بالمنکری والنہی عن المعروف، اور یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی ہمیں حتی الامکان بچنے کی ضرورت ہے ورنہ ہماری عاقبت خراب ہو جائے گی۔ وہ ہے نیکیوں کی طرف لوگوں کو منع کرنا، برائیوں کی دعوت دینا۔ دنیا میں اب یہ چیزیں بہت رائج ہو چکی ہے، بہت ساری برائیوں کی دعوت دی جاتی ہے، بہت ساری برائیاں رائج ہو گئی ہے، اور برائیوں کی قباحت اور برائیوں کی جو ہے وہ مذمت ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ سب لوگ برائی کی جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا شرک کے بعد، قطع رحم کے بعد تیسرا جو بڑا گناہ ہے وہ نیکی کی دعوت دینے کے بجائے برائی کی طرف جو ہے وہ دعوت دیں، اور والنہی عن المعروف، جو نیک کام ہے، جو واجب کام ہے، جو ضروری کام ہے، اس سے لوگوں کو منع کریں۔ نیکیوں سے منع کرنا، برائیوں کی طرف دعوت دینا، یہ تیسرا جو ہے نا وہ بڑا گناہ ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں خدا یا پروردگار ہمیں ہر قسم کی گناہ سے، ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ بہترین تعلقات، بہترین روابط رکھ کر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصاً جو ہمارے محسنین ہیں، ماں باپ ہے، ہمارے گردنوں پر جن کے احسانات ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرنے کی، احسان کرنے کی، اچھے روابط رکھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اصحاب اور انصار میں ہمیں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔